السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ناظرین، آج میں جس حوالہ سے آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر، یہاں پہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ترانہ چلایا جاتا ہے پاک سرزمین، اور وہاں پہ دیکھا جائے اور وہ پتہ نہیں وندے ماترم کیا کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا مطلب ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بھی سمجھا رہے ہیں۔ تو چلیں ناظرین، میں چاہتا ہوں پہلے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں۔ آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرک ہے، شرک ہے اسلام میں، اور غلط ہے ہندوازم میں بھی۔ ہندوازم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی، دھرتی کی نہیں۔ تو ہندوازم میں بھی غلط ہے، کرسچینٹی میں بھی غلط ہے، اسلام میں ہی غلط ہے۔ لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے، اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھے ہیں، اسی لیے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے، بھگوان کے خلاف ہے، تو ایسا گانا گانا غلط ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی تسلی بخش جواب دے رہے ہیں، بڑی ہی محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب جو آپ بولتے ہیں وندے ماترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دھرتی کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ عبادت پوجا صرف ایک رب العالمین کی کرنی چاہیے۔ تو چلیے اسی حوالہ سے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کا پہلا سپارہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اس اکیلے رب کی جس نے آپ کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اسی کے حوالے سے ہم تیسرے سپارے کی بھی ایک سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو ناظرین پتہ ہوگا، مکہ کے اندر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو الہ مان لو، ایک اللہ کو مشکل کشا مان لیں، تو سب نے کہا کہ ہم اتنے چھوڑ کے اور آپ کے ایک رب کو مان لیں۔ تو قرآن کی صورت کے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کافروں سے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی آپ نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرمایا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو ناظرین دیکھیے، ایک رب العالمین کو ہی ہمیں پکارنا چاہیے، ایک رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اسی حوالہ سے بھی ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ تو چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی، قال اوصانی، مجھے وصیت کی، خلیلی میرے دوست نے، یعنی ابو درداء فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے۔ تو ناظرین آئیے ہم اسی حوالہ سے بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں دنیاوی مثال سمجھاتا ہوں، اگر خدا دو ہوتے، رب دو ہوتے، ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا میں نے لڑکی بنانی ہے،
ایک نے کہنا تھا میں نے ٹانگوں سے مزدور بنانا ہے، دوسرے نے کہنا میں نے صحیح بنانا ہے، کسی نے کہنا تھا ایک نے کہنا تھا میں آنکھوں سے اندھا بناؤں گا، دوسرے نے کہنا میں نے ٹھیک بناؤں گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو دونوں نے آپس میں جھگڑ پڑنا تھا اور ہم نے بننے ہی سے رہ جانا تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، جیسا کہ سورۃ اخلاص کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس رب العالمین کی ہی ہمیں عبادت کرنی چاہیے جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ پاک اتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے اللہ رب العالمین سے ہی اللہ پاک ہمیں مانگنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔